الناس ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين صدر محفل گرامی مرتبت جناب الحاج محمد شریف صاحب چشتی زید مجدہ، گرامی قدر جناب الحاج ملک محمد امین صاحب قادری زید شرفہ، محترم جناب حاجی محمد اکرم صاحب، برادران دین و ملت، بحمد اللہ تعالی جامع مسجد غوثیہ منڈی فاروق آباد میں ایک عرصے سے درس قرآن و حدیث کا مبارک سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اس مسجد کی انتظامیہ کے جملہ حضرات، اس مسجد کے نمازی اور اس مسجد سے متعلقین قابل عزت مبارکباد ہیں کہ ان کے تعاون سے اور ان کی مخلصانہ کوششوں سے یہ مبارک سلسلہ جاری و ساری ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ان تمام حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے جو اس درس قرآن و حدیث کے انعقاد اہتمام میں کسی طرح بھی تعاون فرماتے ہیں، دلچسپی رکھتے ہیں، اور خاص طور پر وہ حضرات جو اس درس میں تشریف لا کر حاضری دے کر رونق محفل بنتے ہیں، ان تمام دینی بھائیوں کو اللہ تعالی جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ سب حضرات کے علم میں ہے کہ یہ اسلامی سال کا 11واں مہینہ ذی قعدہ ہے، اس کے بعد اسلامی سال کا 12واں مہینہ ذی الحجہ شروع ہو جائے گا۔ یہ حج کے مہینے ہیں اور خوش نصیب لوگ حج بیت اللہ شریف کے لیے کچھ مکہ مکرمہ پہنچ چکے ہیں، کچھ مدینہ منورہ میں ہیں، اور کچھ لوگ یہاں سے روانہ ہو کر حرمین طیبین کا سفر اختیار کر رہے ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن اللہ کریم حج بیت اللہ کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ جو ہمارے دینی بھائی ابھی تک اس سعادت سے محروم ہیں، حج نہیں کر سکے، مدینہ طیبہ حاضر نہیں ہو سکے، ان کے لیے بھی آج ہم سب مل کر صمیم قلب سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت حضور کے ہر غلام کو حج بیت اللہ شریف حج مبرور نصیب فرمائے اور مدینہ طیبہ روضہ اطہر کی زیارت سے اللہ کریم مشرف فرمائے۔ اسی مناسبت سے آج کے بیان میں حج اور قربانی کے حوالے سے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ قربانی جس کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ چند دن باقی رہ گئے ہیں، لوگوں کی توجہ کا مرکز
قربانی کے جانوروں کی خریداری ہے۔ بہت سے لوگوں نے جانور خرید رہے ہیں، کچھ دیکھ رہے ہیں، اور ہر شخص کی یہ خواہش ہے کہ میں قربانی کی سعادت حاصل کروں۔ یہ قربانی جو ہے یہ دراصل حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی یادگار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا کہ حضور یہ قربانیاں کیا ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے؟ حضور نبی نور و رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ قربانیاں تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہیں۔ حضور کی صدی شریف سے معلوم ہوا کہ قربانی جو ہے یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سنت ہے۔ بلکہ غور و فکر کیا جائے اور حج اور قربانی کے تمام معاملات پر ایک نظر ڈالی جائے تو اس نتیجے پر مسلمان پہنچتا ہے یہ چند ایسے افعال ہیں، کچھ عمل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہیں، کچھ عمل حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے ہیں، کچھ عمل سیدہ حاجرہ سلام اللہ علیہا کے ہیں۔ ان کی مخلصانہ ادائیں اور ان کے مخلصانہ اعمال جو رب ذوالجلال کی بارگاہ میں درجہ قبولیت کو پہنچے، انہی افعال کو، انہی مخلصانہ اداؤں کو حج میں اللہ کریم نے شامل فرما دیا۔ بلکہ سیدھے اور صاف لفظوں میں اگر یہ کہا جائے کہ ان تینوں ہستیوں کی اداؤں پر عمل کرنے کا نام حج بیت اللہ شریف ہے۔ تو قربانی چونکہ مناسک حج میں شامل ہے، اور ایک قربانی وہ ہے جو وادی منی میں خاص ہے، وہ صرف حاجی ہی اس قربانی کو کرنے کی سعادت پاتے ہیں، اس قربانی کا نام حدی ہے۔ اور قربانی جو عام جگہوں پہ لوگ کریں گے اسے اضحیہ کہتے ہیں، کہ دونوں قربانیوں کے نام کا فرق ہے۔ لیکن وہ قربانی جو ہے وہ منی کے ساتھ خاص ہے، اور حدود حرم کے اندر اگر کوئی منی میں قربانی نہ کر سکے تو پوری حدود حرم کے اندر اگر وہ قربانی کر لے تو وہ بھی جائز ہے۔ اس لیے یہ قربانی کا عمل جو ہے یہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سنت ہے، جیسا کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ قربانی جو ہے تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اسی طرح حج کے مناسک کو جب ہم نے دیکھا، اور اس میں خاص طور پر رمی جمرات، جو شیطان کی رمی کی جاتی ہے، شیطان کو کنکر مارے جاتے ہیں، یہ ادائیں کس کی ہیں؟ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ادائیں ہیں۔ اور شیطان کو جو کنکر مارے جاتے ہیں یہ دراصل حضور کی اتباع میں کیے جاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی ادا پر عمل ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے بھی جب حج فرمایا تو حضور نے شیطان کی رمی کی، رمی جمرات۔ لہذا ہم جو لوگ بھی حج کرنے جائیں گے تو جو رمی جمرات شیطان کو کنکر ماریں گے وہ حضور کی اتباع میں کریں گے۔ بعض لوگ جب کنکریاں مارتے ہیں تو وہ شیطان کو گالیاں دیتے ہیں، یہ کہنا ایسا کرنا جائز نہیں، کیونکہ اصل مقصد تو حضور کی اتباع ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے چونکہ رمی کی ہے اس لیے یہ حضور کی اتباع میں عمل ہے، اور ادا جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ادا۔ اسی طرح قربانی میں آپ کو بتا چکا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، لیکن کوئی ایسا شخص نہیں جس کے علم میں نہ ہو یہ دراصل قربانی کس کی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند، اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی منی میں لے جا کر قربانی کی تھی، جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا کہ تسلسل کے ساتھ خواب دیکھا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔
بڑھاپے کی عمر میں رب کریم سے بیٹا مانگا کہ آپ کے ہاں تو اولاد نہیں تھی، لہذا بڑھاپے میں جا کر یہ دعا مانگی، رب حب لی من الصالحین، کہ اے میرے پروردگار، اے میرے رب، مجھے ایک علم والا بیٹا عطا فرما۔ یہ دعا قبول ہوئی، اور قرآن مجید کے لفظ ہیں فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ۔ دعائے خلیل کے فوراً بعد رب ذوالجلال نے انہیں علم والے بیٹے کی بشارت دے دی، بیٹا عطا کیا گیا۔ اور بیٹے کی عمر کتنی ہوئی؟ قرآن مجید بتاتا ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، یہ جو رب سے مانگ کر بیٹا لیا تھا، اس کی قربانی کا حکم کس عمر میں آیا؟ قرآن کہتے ہیں جب وہ بیٹا جو مجھ سے مانگ کے لیا اپنے باپ کے ساتھ دوڑ دھوپ کی عمر کو پہنچا، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے متواتر اور مسلسل ایک خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں جو رب سے مانگ کے لیا۔ یہ ایک مرتبہ خواب نہیں دیکھا، یہ متواتر خواب دیکھا اور کئی مرتبہ دیکھا۔ اور حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اللہ کے اولو العزم پیغمبر ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ نبی کا خواب اللہ کی وحی ہوتا ہے، ہر نبی ہر پیغمبر کا خواب وہ وحی الہی کے مرتبے میں ہوتا ہے، لہذا حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں، وہ بھی جانتے ہیں کہ میرے ابا جان جو خواب دیکھ رہے ہیں یہ تو اللہ کی وحی ہے۔ مفسرین کرام نے لکھا کہ 13 سال کی عمر میں یہ قربانی کا حکم آیا تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو لیا اور میدان منا میں پہنچے، جہاں حاجی 8 ذی الحج کو میدان منا میں پہنچتے ہیں، 9 ذی الحج کو وہ عرفات کے میدان میں جاتے ہیں، رات 9 اور 10 کی درمیانی رات مزدلفہ میں گزار کر 10 ذی الحج کو پھر وہ وادی منا میں جاتے ہیں۔ اس دن کیا کام کرتے ہیں؟ شیطان کو کنکر مارتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، سر منڈاتے ہیں، اور قربانی، سر منڈانا، جمرات کی رمی، اس کام کے بعد پھر طواف زیارت کے لیے وہ مکہ مکرمہ جاتے ہیں۔ یہ 4 کام ہیں جو ذی الحج کی 10 تاریخ کو حاجی کرتے ہیں۔ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو 10 ذی الحج کو منا میں قربانی ہوگی، جو حاجی قربانی کریں گے، پوری دنیا کے مسلمان اپنے اپنے شہروں میں قربانی کریں گے، اس کا فلسفہ کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے؟ ذرا غور کیجئے۔ بیٹے کو لے کے منا کے اندر اسی میدان منا میں گئے جہاں خیمے لگ چکے ہیں، 8 ذی الحج کو حاجی جائیں گے، 11 کو بھی منا میں رہیں گے، 12 کو بھی منا میں رہیں گے، شیطان کی رمی کریں گے۔ تو یہی وادی منا میں لے جا کر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کے سر پہ ہاتھ رکھا اور کیا فرمایا؟ جو بھی گفتگو ہوئی اور مکالمہ ہوا باپ بیٹے کے درمیان، باپ بھی پیغمبر ہے، بیٹا بھی پیغمبر ہے، اللہ کے اولو العزم نبی ہیں، ان کے درمیان گفتگو ہو رہی ہے، کلام ہو رہی ہے، جس کو رب کریم نے قرآن مجید میں بتایا۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں ہم قربانی کے اس فلسفے اور حکمت کو اس آیت کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن فرماتا ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، کہ اپنے باپ کے ساتھ دوڑ دھوپ کی عمر کو جب حضرت اسماعیل پہنچے تو منا میں لے جا کر حضرت ابراہیم نے فرمایا یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے فرزند، انی ارا فی المنام، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں اور مسلسل دیکھ رہا ہوں، کئی مرتبہ دیکھ رہا ہوں، یا بنیا انی ارا فی المنام، میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ انی اذبحک، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، یہ میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ بیٹا میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ حضرت ابراہیم بھی جانتے ہیں کہ خواب نبی کا اللہ کی وحی ہوتا ہے،
حضرت اسماعیل بھی جانتے ہیں کہ نبی کا خواب اللہ کی وہی ہوتا ہے۔ اب اس تناظر میں ذرا سمجھیں، کہا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں خواب دیکھ رہا ہوں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، بیٹا اب بتا تمہاری کیا رائے ہے، تمہاری کیا مرضی۔ یہاں دو باتیں بڑی قابل ذکر ہیں اور قابل توجہ ہیں۔ یہ پوچھنا اس لیے نہیں تھا، اس وجہ سے نہیں پوچھا کہ اگر بیٹے کی مرضی ہو تو قربانی کروں اور بیٹے کی مرضی نہ ہو تو قربانی نہ کروں، اس مقصد کے لیے نہیں پوچھا، بلکہ پوچھا اس لیے تھا کہ بغیر بتائے اور بغیر رائے لیے میں اسماعیل کو لے جا کر اگر ذبح کرتا ہوں، قیامت تک لوگ کہیں گے کہ اس میں اسماعیل کا کیا کمال ہے، انہیں تو بتایا ہی نہیں گیا، انہیں تو پوچھا ہی نہیں گیا، بے خبری میں لے جا کر انہیں ذبح کر دیا گیا۔ اللہ کریم کو یہ بات پسند آئی اور اللہ کی مشیت اور قدرت کا حصہ ہے۔ رب نے چاہا کہ اگر باپ میرے حکم پر بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے تو ابراہیم بیٹے سے پوچھیں گے، بیٹا جواب دے گا، قیامت تک ہر شخص کہے گا اگر باپ اللہ کے حکم پر عمل کے لیے تیار تھا تو بیٹا بھی تیار ہو چکا تھا۔ بیٹا بھی چاہتا کہ اللہ کے حکم پر عمل کیا جائے، اس لیے پوچھا تھا۔ پوچھا کیا ہے؟ یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹا تمہاری کیا رائے ہے؟ آپ ماشاءاللہ باشعور لوگ بیٹھے ہیں، نوجوان طبقہ بیٹھا ہے، کسی سے بھی باپ، چچا، کوئی رشتہ دار، دوست اس قسم کا کوئی سوال کرے کہ تمہاری مرضی کیا ہے، تمہاری رائے کیا ہے، تو لازماً جواب کیا آئے گا؟ مجھے سوچنے کا موقع دیں، مجھے سوچنے کا، غور و فکر کرنے کا موقع دیں، میں تمہیں سوچ کے بتاؤں گا۔ مجھے اللہ کی عزت کی قسم ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب پوچھا، بیٹا یہ نہیں کہتا کہ ابا جان کچھ مہلت دیں، میں ماں سے مشورہ کر لوں، کچھ غور و فکر کر لوں، یہ تو کہا ہی نہیں۔ گواہ رب کا قرآن ہے، ادھر پوچھا ہے باپ نے، ادھر بیٹا فوراً بولا یا ابتی افعل، یا ابتی افعل، اے ابا جان جس کام کرنے کا آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ وہ کام کر گزریے۔ یا ابتی افعل ما تؤمر، جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ میری قربانی، میری قربانی۔ حضرت اسماعیل گویا کہ یہ کہہ رہے تھے کہ اے ابا جان جس کام کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، میری قربانی کا حکم دیا ہے، میں تیار ہوں قربانی کے لیے، آپ میری قربانی کر دیجیے۔ ماں توبہ، میری قربانی کیجیے۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ بیٹا جب قربانی کے لیے تیار ہے، باپ جب چھری چلائے گا، قربان کرے گا، تو باپ کے دل میں یہ خیال آتا ہے بیٹے کا کیا بنے گا، اس کے تخیلات کیا ہوں گے، اس کے تصورات کیا ہوں گے، جب ذبح ہو جائے گا تو کیفیت کیا ہوگی۔ دیکھیے اللہ کے قرآن نے کتنا کھول کر قربانی کی حکمت اور فلسفے کو بیان کیا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب کہا کہ ابا جان جس کام کا حکم دیا گیا ہے وہ کام آپ کر گزریے، ساتھ ہی کیا فرمایا؟ ساتھ ہی فرمایا ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ ابا جان میری فکر نہ کیجیے، میری فکر، ستجدنی ان قریب آپ دیکھ لیں گے، من الصابرین ان قریب آپ مشاہدہ کر لیں گے، ان قریب آپ دیکھ لیں گے، ان قریب آپ پائیں گے مجھے صابرین میں سے۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اب جب گفتگو ہوئی باپ بیٹے کے درمیان، باپ نے تو قربانی کرنے کا ارادہ کیا اور لے کے منا میں پہنچ گئے، چھری بھی ہے ہاتھ میں،
رسی بھی ہے، بیٹا بھی تیار ہو گیا قربانی کے لیے۔ اب اس سے اگلا جو مرحلہ آیا نا، بیٹے نے کہا ابا جان کیجئے قربانی، لیکن یاد رکھیے میری کچھ گزارشات ہیں، ان پر بھی ذرا توجہ فرمائیے۔ پوچھا بیٹا تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ ابا جان پہلی میری یہ خواہش ہے کہ جب آپ قربانی کریں تو میرے ہاتھ پاؤں رسی سے باندھ لیں، تمام تفسیروں میں لکھا ہے۔ پوچھا بیٹا اس ہاتھ پاؤں باندھنے کی وجہ کیا ہے؟ کہا ابا جان جب قربانی کریں گے آپ میری تو بے توجہی سے جب ہاتھ پاؤں حرکت میں آئیں گے چھری چلنے پر تو خون کے چھینٹے جو ہیں وہ آپ کے لباس پر، آپ کے جسم پر نہ پڑے، اس لیے میرے ہاتھ پاؤں رسی سے باندھ لیں۔ اور دوسری میری گزارش یہ ہے کہ جب آپ قربانی کریں تو مجھے سیدھا نہ لٹائیں بلکہ پیٹ کے بل اوندا لٹائیں۔ میری کیفیت یہ ہو کہ میرا پورا پیٹ زمین سے لگا ہوا ہو، پیشانی زمین کے ساتھ لگی ہوئی ہو، نیچے سے چھری چلے۔ دوسری بات یہ ہے۔ تیسری گزارش یہ ہے کہ اپنے چہرے پر ذرا نقاب ڈال دیجیے۔ پوچھا بیٹا اس کی کیا وجہ ہے؟ کہا ابا جان شفقت پدری جوش میں آ سکتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری قربانی رہ جائے، آپ کا ہاتھ رک جائے، تو میری گزارش ہے کہ اپنے حفظ ما تقدم کے طور پر آپ اپنے چہرے پر کپڑا بھی ڈال دیجیے۔ اور ایک چوتھی گزارش یہ ہے کہ جب میری قربانی ہو جائے تو میرا کرتا اتار کر میری والدہ ماجدہ کو جا کر دے دیجیے۔ یہ باپ بیٹے میں گفتگو ہو رہی ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کی چاروں باتوں پر عمل کرنے کا مصمم ارادہ کر لیا۔ ہاتھ پاؤں رسی سے باندھے، پیٹ کے بل لٹا لیا اور چہرے کے اوپر کپڑا بھی ڈال لیا، اور جب چھری چلانے لگے نیچے سے جب چھری زور سے چلائی، تمام تفسیروں میں لکھا ہے کہ آسمان میں ہلچل مچ گئی۔ فرشتوں نے کہا باری تعالیٰ یہ کیا ہونے جا رہا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیے حکمت قربانی جو قرآن میں بیان کی گئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب چھری زور سے چلائی، خون کا ایک تیز فوارہ نکلا۔ ظاہر ہے چہرے پہ نقاب تھا، تو خون ہاتھ پہ لگا، چھری چلائی ہے تو دل ہی دل میں خوش ہو گئے کہ اللہ تیرا شکر ہے، میں نے بیٹے کی قربانی پیش کی، قربانی ہو گئی۔ دل میں ارادہ کیا نا تو خوش ہو گئے کہ قربانی مقصود تھی، قربانی تو کر دی، خون میرے ہاتھ کو لگ گیا، فوارہ نکلا خون کا۔ دل نے چاہا کہ نقاب پلٹ کے دیکھوں، قربانی کی کیفیت کو دیکھوں۔ جب نقاب پلٹ کے دیکھا تو جہاں اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا تھا وہاں ایک دمبا ذبح ہوا پڑا ہے، وہاں ایک مینڈا ذبح ہوا پڑا ہے، اور دیکھا کہ قریب ہی اسماعیل کھڑے ہو کر مسکرا رہے ہیں، کھڑے ہو کر مسکرا رہے۔ کبھی بیٹے کے چہرے کو دیکھتے ہیں، کبھی دمبے کو دیکھتے ہیں۔ جب دیکھا نا تو قرآن نے کہا، جب قربانی کا یہ عمل اللہ کریم نے قرآن میں بیان فرمایا تو دیکھیے کیا فرمایا، فَنَادَيْنَاهُ، ہم نے آواز دی، ہم نے ندا دی، اَيْ يَا ابراہیم، اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، تو نے تو اپنا خواب سچا کر دکھایا، خواب کو حقیقت میں بدل دیا، قربانی کر دی ہے بیٹے کی۔ فَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، اے ابراہیم تو نے تو اپنا خواب سچا کر دکھایا۔ اب جب دیکھا ادھر اسماعیل کے چہرے کو دیکھتے علیہ السلام، ادھر دمبے کو ذبح ہوا دیکھتے ہیں، تو اللہ کریم فرمایا اے پیارے خلیل حیران نہ ہو، اس میں زیادہ غور و فکر نہ کریں، فَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، آپ
کبھی اسماعیل علیہ السلام کے چہرے کو دیکھتے ہیں، کبھی دمبے کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا آپ پریشان نہ ہوں، یہ تو ہم نے جنت میں سے فدیہ بھیجا ہے۔ فدیناہ بذبح عظیم، ہم نے اسماعیل کا فدیہ دیا ہے، فدیہ۔ اور کہاں سے آیا؟ جنت سے آیا۔ تفسیروں میں لکھا ہے کہ یہ جبریل لے کے آئے اور اسماعیل علیہ السلام کو اٹھا کر کھڑا کر دیا، وہ مسکرانے لگے، اور جہاں سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا تھا وہاں جنت سے دمبا لا کر حضرت جبریل نے لٹایا۔ چھری چلائی تھی اسماعیل کی گردن پر، لیکن چلی تھی دمبے کی گردن پر۔ اور میں فدیناہ بذبح، یہ تو ہم نے جنت میں سے فدیہ بھیجا، لہذا پریشان نہ ہو، یہ ہم نے دمبا بھیجا ہے جنت سے۔ اور جو لفظ ہے نا ذرا دیکھیے، ان کذالک نجزی المحسنین، یہ قربانی کا وہ واقعہ جو قرآن کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں۔ اللہ کریم فرمایا ابراہیم آپ پریشان نہ ہو، ان کذالک نجزی المحسنین، جو محسنین ہیں میرے، میں ان کو اسی طرح جزا دیا کرتا ہوں۔ اب یہ اخلاص ہے حضرت سیدنا ابراہیم کا، اخلاص ہے حضرت سیدہ ہاجرہ کا، اخلاص ہے حضرت اسماعیل کا۔ ان تینوں ہستیوں کے اخلاص کا جواب رب نے دیا، تمہارا اخلاص میری بارگاہ میں قبول ہو گیا، میں اسی طرح اپنے محسنین کو جزا دیا کرتا ہوں۔ ان کذالک نجزی المحسنین۔ اب یہ کوئی معمولی عمل تھا؟ یہ حج کے مہینے ہیں، آپ تقریریں علماء کی سنتے رہتے ہیں، یقیناً آپ نے سنا ہوگا، اگر نہیں سنا تو میں اسی لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ جنہوں نے نہیں سنا انہیں علم ہو جائے گا۔ اللہ کریم نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، عرش والے رب نے فرمایا ہم نے اپنے پیارے خلیل ابراہیم کو بہت سی باتوں میں آزمایا، بہت سی باتوں میں، فَأَتَمَّهُنَّ، ہر آزمائش میں، ہر امتحان میں ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے پورا اتر کر دکھا دیا، ہر امتحان میں کامیاب ہوئے۔ بڑی آزمائشیں آئیں، آگ میں گرائے گئے، جب آگ میں گرائے گئے نمرود نے مشورہ کیا تھا نا، قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَانًا وَالْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ، آگ کا الاؤ تیار کرو، ابراہیم کو اٹھا کر پھینک دو اس میں۔ جب آگ میں پھینکے گئے تو قرآن کہتا ہے وَقُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، آگ گلزار ہوئی حضرت ابراہیم پہ۔ آج بھی ہو جو براہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلشتہ پیدا۔ آگ گلزار ہوئی ہے، بت خانے میں جا کے بتوں کو توڑا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، یہ بھی ایک آزمائش تھی۔ بے حضرت فرماتے ہم نے بہت سی باتوں میں آزمایا اپنے خلیل کو، ابراہیم کو، میرا خلیل میرا ابراہیم ہر آزمائش میں پورا اتر کر دکھاتا چلا گیا، اور بڑی کڑی آزمائش اور آخری اور کٹھن آزمائش اور امتحان بیٹے کی قربانی تھی۔ اسی لیے قرآن کے لفظ ذرا سنیں، لطف آئے گا۔ قرآن نے کہا ھذا بلاء المبین، تیری اور میری اوقات کیا ہے؟ عرش والا رب فرماتے یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ قرآن میں عرش والے رب نے فرمایا ھذا بلاء المبین، یہ کھلی اور بہت بڑی آزمائش تھی، اسماعیل کی قربانی جس میں میرے خلیل نے پورا اتر کر دکھا دیا تھا۔ اگر ابراہیم علیہ السلام قربانی کرنے کے لیے منع میں گئے ہیں تو بیٹا بھی اپنی رضا و رغبت پیش کر رہا ہے، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ اب جب یہ قربانی کا عمل ہو گیا، دیکھیے قرآن کا اسلوب بیان کتنا پیارا ہے۔ ادھر قربانی ہوئی، رب نے فرمایا سلام علی ابراہیم، سلام علی ابراہیم، اے ابراہیم جو آخری اور کڑی اور سب سے بڑی آزمائش تھی
اس میں بھی آپ نے پورا اتر کے دکھا دیا ہے. میں عرش والا رب بے نیاز رب ہو کر ابراہیم تجھے سلام کہہ رہا ہوں. سلام علی ابراہیم، تجھ پر سلام ہو. اور یہ اتنی بڑی آزمائش، ھذا بلاء المبین. پھر اللہ کریم فرمایا پیارے خلیل آج میری بات سنو، وَتَرَقْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. یہ آپ کا عمل آج ختم نہیں ہو جائے گا کہ آپ نے منع میں بیٹے کو قربان کرنے کے لیے لائے، جنت سے مہنگا آ گیا، بات ختم ہوگی. فرمایا نہیں، وَتَرَقْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. جب تک یہ چاند سورج گردش کرتے رہیں گے، جب تک لوگ دنیا میں آتے رہیں گے، قیامت کی صبح تک جب بھی ذی الحج کی 10 تاریخ آئے گی، وَتَرَقْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، تیری یادگار پر عمل کرتے ہوئے جانور ذبح ہوتے رہیں گے. یہ ہے وَتَرَقْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. یہ نہیں کہ ایک دفعہ قربانی بات ختم ہو گئی، اب حکم ہو گیا. اس لیے صحابہ نے پوچھا تھا ما هذه الأضاحي، حضور یہ قربانیاں کیا ہیں؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ قربانیاں تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. قربانی تو ایک دفعہ ہوئی تھی، قربانی، لیکن اللہ کو بات پسند اتنی آئی نا، فرمایا کہ ہر سال جیسے خلیل نے قربانی کی تھی، ہر سال تم بھی دمبے چھترے بکرے لو اور ادائے خلیل پر عمل کرو. قیامت تک سنت ابراہیمی پر ذی الحج کی 10 تاریخ کو عمل ہوتا رہے. حاضرین محترم، پورے کلام کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے جو مقرب بندے ہوتے ہیں ان کا بڑا مقام ہے، ان کا بڑا مقام ہے. دیکھیے میں دعوے سے یہ بات کہتا ہوں، اور میں نے وہ کتاب بھی حاصل کی ہے جس کی مجھے بڑے عرصے سے تلاش تھی. بھئی ہم تو مانتے ہی ہیں. میں وہ کتاب لے کے آیا تو میں جس مقصد کے لیے لایا تھا میرا مقصد پورا ہو گیا. مجھے حوالہ مل گیا اہل حدیث مکتب فکر کے ایک عالم نے حج کے مسائل پر کتاب لکھی. اس کے پہلے صفحے پہ لکھا، پہلے صفحے پہ، کہ حج کے تمام مناسک، حج کے تمام افعال، یہ 3 شخصیات کی اداؤں پر عمل کرنے کا نام حج ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں بابت شاہی کوئی نہیں، تو یہ تینوں کون ہیں بتاؤ پھر مجھے. ابراہیم علیہ السلام کون ہے؟ حضرت اسماعیل کون ہے؟ حضرت حاجرہ کون ہے؟ صفا مروہ کی سعی کرتے ہو، خدا تو دوڑنے سے پاک ہے. اسی لیے میں نے وہ کتاب خریدی، میں لے کے آیا ہوں کہ حج رمی جمرات، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو کنکر مارے، قربانی حضرت ابراہیم نے کی. صفا مروہ کی سعی حضرت حاجرہ کی سنت، وہ دوڑی تھی. آج اسی طرح دوڑنے کا حکم ہے. معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے مقرب، خواہ خلیل اللہ ہو، خواہ ذبیح اللہ ہو، خواہ حضرت حاجرہ ہو، ان کی مخلصانہ اداؤں پر عمل کرنے کا نام حج بیت اللہ ہے. حج بیت اللہ. اب آئیے تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں کہ حج کا عمل، جو حج و قربانی دونوں کو ساتھ لے کر چلیے. حضور نے فرمایا جس شخص میں حج کرنے کی طاقت ہو، صاحب استطاعت ہو، لیکن اس کے باوجود وہ حج نہ کرے، اس پہ حج فرض ہے. فرضیت حج کے بعد جو آدمی حج کرتا ہی نہیں، میرے آقا کریم نے فرمایا مجھے کوئی افسوس نہیں، چاہے یہودی ہو کے مرے، چاہے عیسائی ہو کے مرے. اتنی اہم عبادت ہے حج. فرضیت کے بعد تاخیر نہیں کرنی چاہیے. جس پر حج فرض ہو تاخیر فوراً حج کرے. اسی طرح قربانی کو بھی ساتھ میں لائیں. حضور نے فرمایا جس میں قربانی کرنے کی طاقت ہو لیکن اس کے باوجود وہ قربانی نہ کرے تو فرمایا وہ ہماری عید گاہ کے قریب نہ آئے.
وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے جس میں قربانی کرنے کی طاقت. تو یہ حج اور قربانی اہم ترین عبادت، قربانی شاعر اسلام میں سے ہے. حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت حاجرہ کی سنت ہے، ادا ہے. لیکن اس کے ساتھ ایک بات غور سے سن لیں، جیسے یہ اعمال و افعال تین شخصیات کے ہیں، اسی طرح حج کے کچھ مناسک جو ہیں اور کچھ نسبتیں، میں ان کا تذکرہ آخر میں ضرور کرنا چاہوں گا. سورہ آل عمران کی جو آیہ مقدسہ میں نے تلاوت کی ہے، ان اول بیت وضع للناس، پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے، للذی ببکہ تھا، یہ وہی ہے جو مکہ مکرمہ میں ہے. مبارکن، بڑا ہی مبارک ہے، وہدی للعالمین، تمام جہانوں کے لیے برکت والا بھی ہے اور تمام جہانوں کے لیے ہدایت کا منبع اور سرچشمہ بھی ہے. یہ پہلا گھر ہے. اس آیت کے شان نزول ذرا سن لیں. ہجرت فرما کر جب حضور مدینہ طیبہ آئے مکہ مکرمہ سے، تو یہودیوں نے کہا کہ یہ مسجد اقصیٰ جو ہے یہ پہلا عبادت خانہ ہے، یہ افضل ہے کعبہ سے. اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ نہیں، پہلا گھر تو وہی ہے جو مکے میں ہے. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم. میں آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں. اللہ کریم فرمائے اس میں اللہ کی واضح کھلی کھلی نشانیاں ہیں. کہاں؟ خانہ کعبہ میں، مسجد حرام میں. فیہ آیات بینات، یہاں واضح کھلی کھلی نشانیاں ہیں. مقام ابراہیم، اور ان نشانیوں میں سے ایک نشانی مقام ابراہیم ہے. ان نشانیوں میں سے ایک نشانی مقام. سورہ آل عمران. میں آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے بتاؤ کہ مقام ابراہیم کیا ہے جس کا ذکر اہتمام سے سورہ آل عمران میں کیا؟ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم. خانہ کعبہ میں، بیت اللہ میں اللہ کی کھلی کھلی نشانیاں ہیں. ان میں سے ایک نشانی کیا ہے؟ مقام. سارے بولے مقام ابراہیم. مقام ابراہیم کیا ہے؟ پتھر. مقام ابراہیم کیا ہے؟ مقام کا معنی ہے کھڑے ہونے کی جگہ، کھڑے ہونے کی. اور مقام ابراہیم کا معنی ہے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ. اور وہ کیا ہے؟ پتھر. سارے بولے وہ کیا ہے؟ پتھر. یہاں خلیل اللہ کے قدموں کا نشان ہے. آج بھی زیارت کرنے والے زائرین دیکھتے ہیں خانہ کعبہ سے چند فٹ گز کے فاصلے پر ایک چھوٹا سا حجرہ پیتل کی جالیوں میں شیشے میں گھرا ہوا چھوٹا سا حجرہ نظر آئے گا، جس میں اندر غور کریں گے سامنے ایک پتھر دکھائی دے گا جس پر خلیل اللہ کے قدموں کا نشان لگا ہوا. اب یہ جس پتھر پہ خلیل اللہ کے قدموں کا نشان لگا ہے، رب نے کیا فرمایا؟ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم. واضح نشانیوں میں سے ایک نشانی کیا ہے؟ مقام ابراہیم. اب سورہ بقرہ میں ذرا فرمائی دیکھیے، دو جگہ اس پتھر کا ذکر آیا قرآن میں، دو جگہ پہ. بے نیاز رب، پتھر کی اتنی اہمیت، یہاں لوگ قرآن سامنے رکھ کر کہتے ہیں بابت شاہی کوئی نہیں. بے نیاز رب قرآن میں فرما رہے یہ تو پتھر بڑی شے ہے. پتھر کتنی بڑی شے ہے؟ سنو سورہ بقرہ کا جواب سورہ بقرہ میں، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. بے نیاز رب نے قرآن میں فرمایا جس پتھر پر میرے خلیل کے قدموں کے نشان ثبت ہیں وہاں جائے نماز بناؤ، وہاں نماز پڑھو. ہر طواف کرنے والا جب بھی طواف کرے گا واجب الطواف کے 2 نفل پڑھے گا، مقام ابراہیم کے سامنے پڑھے گا.
بھائی خلیل کے قدموں کا اتنا مقام ہے تو خلیل اللہ کا مقام کتنا ہوگا؟ بھائی یہ تو ان کے قدموں کے نشان کا احترام ہے. میں تو قرآن پیش کر رہا ہوں. تو جہاں خلیل اللہ خود آرام فرما ہوں گے، یہ تو بھائی سجن میرے، یہ تو ان کے قدموں کا نشان ہے. وہ نشان کا اتنا مقام ہے تو جہاں خلیل اللہ خود لیتے ہوئے ہیں اس جگہ کا کیا مقام ہے؟ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. چلو اور آگے بڑھو. حجر اسود کا بوسہ ہے یا نہیں حج عمرہ میں؟ بولو یار. حج عمرے میں حجر اسود کا بوسہ ہے یا نہیں؟ آ کے بہت دلیری سے کہتے ہو میں بار بار بوسے لئے، میں رج رج کے بوسے لئے حجر اسود کے. بھائی حجر اسود کے بوسوں پہ فخر کرتے ہو، یہ بھی تو میرے بھائی بیٹے ذرا غور کر، یہ ہے کیا جس پہ تو فخر کر رہا ہے؟ کیا ہے یہ؟ تو پتھر ہے، پتھر کو چوم کے آیا ہے، فخر کرتا ہے. میں نے پوچھا اس کے فخر کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا اس لیے فخر کر رہے ہیں کہ یہ گناہ چوس پتھر ہے. جب حجر اسود کا بوسہ لیتے ہیں، اپنے ہونٹ لگتے ہیں نا حجر اسود سے، حدیث پاک میں ہے سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک سارے گناہوں کو جذب کر لیتا ہے. لوگ کہتے ہیں ولی نبی شہی کو نہیں، معاذ اللہ وہ کر کچھ نہیں، یہاں تو پتھر فائدہ دے رہا ہے. وہ پتھر چومنے سے گناہ معاف ہو رہے نہیں ہو رہے؟ تبھی تو چومتے ہو حجر اسود کی، مقام ابراہیم پہ نفل پڑھ رہے ہو. اگر بات سمجھ میں نہیں آئی تو میں حضرت عمر فاروق اعظم کی بات سناؤں آپ کو. حضرت عمر فاروق اعظم بھی جب طواف کعبہ کر رہے تھے، حجر اسود کا بوسہ لینے لگے. طریقہ یہ ہے کہ ایک ہاتھ ادھر ایک ہاتھ ادھر، درمیان میں حجر اسود، جی بھر کے بوسہ دو. ایک ہاتھ عمر فاروق اعظم نے ادھر رکھا، ایک ادھر. چومنے لگے نا، بالکل ہونٹ پتھر کے قریب پہنچ گئے لیکن پیچھے ہٹ گئے. بوسہ لیے ہی نہیں، پیچھے ہٹ گئے. کیوں؟ اپنا عقیدہ بیان کیا، اپنے دل کی محبت بیان کی، اپنے دل کا پیار بیان کیا. امام عادل، امام راشد عمر فاروق نے کیا کہا؟ کہا او پتھر، وہ حجر اسود تو پتھر ہی تو ہے، میں تجھے کبھی نہ چومتا، اللہ کی قسم میں کبھی نہ چومتا اگر میرے نبی پاک کی تو بوسہ گاہ نہ ہوگا. میں تو تجھے اس لیے چوم رہا ہوں تو میرے آقا کی بوسہ گاہ ہے، تو نے میرے آقا کے ہونٹوں کو بوسہ دیا ہے، میں اس لیے چوم رہا ہوں. اور حضرت عثمان غنی کی بات سنتے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے کا طواف جب آخر ہوئی نا صلح حدیبیہ کے موقع پر، عثمان غنی سے کہا گیا کہ آپ کعبے کا طواف کرو، بوسے لو حجر اسود کے، تمہیں اجازت ہے، تمہارے نبی کو اجازت نہیں دیں گے. عثمان غنی نے کیا جواب دیا تھا؟ کیا یہ کہا تھا کہ چلو حضور نو اجازت نہیں دیتے میں تے کرانا طواف؟ نہ، حضرت عثمان نے کہا تھا واللہ لا اطوفو، صحیح بخاری کے لفظ ہیں، کہ اللہ کی قسم میں ہرگز طواف نہیں کروں گا بیت اللہ کا جب تک رسول اللہ طواف نہیں کر لیتے. حضرت عمر اور حضرت عثمان کی ان دونوں باتوں سے معلوم ہوا کہ حجر اسود کا بوسہ ہے تو نسبت مصطفیٰ سے، بیت اللہ کا طواف ہے تو نسبت مصطفیٰ سے، نسبت مصطفیٰ سے. لہذا قرآن نے کہا پہلا گھر تو مکے میں ہے، روئے زمین پر پہلا عبادت خانہ اور پہلی مسجد. حضرت ابو ذر غفاری کی حدیث ہے، حضور سے پوچھا کہ روئے زمین پر سب سے پہلی مسجد کون سی بنی تھی؟ حضور نے فرمایا مسجد حرام. مسجد پوچھا حضور پھر دوسری مسجد کون سی بنی؟ فرمایا مسجد اقصی. حضور کی حدیث پر پوری زمین پر پہلی مسجد مسجد حرام، بیت اللہ، خانہ کعبہ.
دوسری مسجد فرمایا مسجد اقصی۔ حضرت ابو ذر غفاری نے پوچھا حضور ان کی تعمیر میں فاصلہ کتنا ہے؟ پہلے تو مسجد حرام بنی، بعد میں مسجد اقصی، درمیان میں فاصلہ کتنا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا 40 سنہ، 40 سال۔ 40 سال۔ خانہ کعبہ سب سے پہلے حضرت آدم نے بنایا علیہ السلام، اور مسجد اقصی کو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے کسی بیٹے نے بنایا، اور تعمیر ثانی پھر طوفان نوح کے بعد کعبۃ اللہ کی تعمیر حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کی، اور مسجد اقصی کی تعمیر پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمائی تھی۔ یہ پہلا گھر ہے بیت اللہ۔ اور حج کا معنی ہے ارادہ کرنا، حج کا معنی ہے، اور اس اصطلاح شریعت میں حج کہتے ہیں اللہ کے گھر کی زیارت کا ارادہ کرنا اور اللہ کے احکام کے مطابق مناسک حج ادا کرنے کی نیت کرنا، اسے کہتے ہیں حج۔ یہ حج اور قربانی یہ دراصل 3 شخصیات کی یادگار ہے۔ اب آئیے، قربانی ایک ایسا عمل دیکھیے کہ حضور نے فرمایا کہ قربانی خوش دلی سے کیا کرو۔ قربانی اندروں تنگ ہو کے قربانی کرنا سرکار نے دی مذمت فرمائی، اوکھیاں ہو کے تنگ ہو کے قربانی کرنا حضور نے منع فرمایا۔ فرمایا قربانیاں خوش دلی سے کیا کرو۔ اسروا ضحایاکم فإن متاعکم علی الصراط، فرمایا قربانی کے جانوروں کی خوب خدمت کیا کرو، یہ پل صراط پر تمہاری سواریاں بنیں گی۔ یہ حدیث شریف ہے، حسنوا ضحایاکم فإن متاعکم علی الصراط۔ اور حضور یہ چاہتے تھے کہ قربانی کا جانور خوبصورت ہو، پلا ہوا ہو، اور جب خریدا جائے تو دل کو بھائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کہ وصال کے بعد حضرت مولا علی 2 قربانیاں کرتے تھے۔ کتنی؟ 2۔ لوگوں نے پوچھا کہ قربانی ایک واجب ہے، آپ 2 کرتے ہیں؟ قربانی تو ایک ہی واجب ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ 2 کرتے ہیں۔ پر میں ایک قربانی میں اپنی طرف سے کرتا ہوں، ایک نبی پاک کی طرف سے کرتا ہوں۔ تو جس امتی کو رب نے نوازا ہے، خوشحالی ملی ہے، وہ جب سرکار کی طرف سے قربانی کرے گا، جانتے ہو رب کریم کتنا خوش ہوگا۔ حاضرین محترم، قربانی اور حج یہ اس کے مہینے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں جو بھائی قربانی کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، اللہ انہیں کے رزق میں اتنی برکت دے کہ وہ بھی قربانی کریں۔ جو حج بیت اللہ شریف کی مکہ شریف پہنچے، اللہ ان کے حج قبول کرے۔ جو ابھی تک حج نہیں کر سکے، اللہ ان کی توفیق دے۔ اور آخر میں آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سب کو برکات عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد